سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کے اس نورانی قاعدہ کے سبق میں ہم کاف حرف پڑھیں گے۔ کاف حرف منہ کے اندر کون سی جگہ سے پڑھا جاتا ہے اور اس حرف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ کاف حرف پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج جان لیتے ہیں۔ کاف کا جو مخرج ہے وہ زبان کی جڑ کو جب تالو کے سخت حصے پر لگاتے ہیں تو اس وقت کاف ادا ہوتا ہے۔ اس امیج کے اندر آپ دیکھیں کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کے سخت حصے کے اوپر لگ رہی ہے جو کہ منہ کی طرف ہے۔ منہ کی طرف سے مراد کی اس سائڈ پہ، کیونکہ اس سے پہلے والا جو مخرج ہم نے پڑھا تھا قاف کا جو کہ موٹا قاف تھا 2 نقطوں والا، اس میں ہم نے پڑھا کہ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے، یعنی یہ جو کوے کے پاس حصہ ہے یہ سافٹ حصہ ہے نرم والا، اس سے آگے منہ کی طرف وہ سخت حصہ ہے تالو کا۔ تو جب زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے پہ لگے گی اس وقت یہ باریک کاف ادا ہوگا۔ اب آئیے اس کو پڑھتے ہیں، آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے۔ کاف کاف کاف۔ اب اس کی مثالیں زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ یہ کاف حرف کا مخرج تھا۔ اب اس کی صفات پڑھتے ہیں۔ کاف حرف کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ صفت ہمس ہے۔ ہمس کا مطلب ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو اب کاف کو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سانس جاری ہو رہا ہے۔ تو اس کی مثال پڑھتے ہیں۔ حمزہ کاف زبر اک، اگر آپ آخر میں دیکھیں تو سانس جاری ہو رہا ہے اک۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ صفات جتنی بھی ہیں وہ جب بھی کسی بھی حرف کے اندر آئیں گی تو اس حرف کے اندر وہ صفت پائی جائے گی، چاہے وہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہو یا جزم کے ساتھ ہو۔ تو جزم کے ساتھ مثالیں میں صفات کی اس لیے آپ کو بتاتا ہوں، جب اس کے اوپر ہم جزم لگائیں گے تو اس کی صفت واضح طور پر وہ ہمیں محسوس ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کاف ہے، جب اس کے اوپر جزم لگائیں گے تو جو بھی صفت ہم بات کریں گے تو اس صفت کا ہمیں آسانی سے اور واضح پتہ چل جائے گا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ کاف زبر اک، تو اس میں سانس آخر میں جاری ہو رہا ہے، اور اگر ہم خالی زبر زیر کے ساتھ پڑھیں تو کاف، تو اس میں اتنا واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی صفت موجود رہتی ہے لیکن واضح نہیں ہے۔ تو اس لیے جو صفات کی میں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس کے اوپر، اس حرف کے اوپر جزم جب ہم لگاتے ہیں تو وہ زیادہ واضح ہوتی ہے، لیکن قلقلہ کے اندر یہ چیز ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ قلقلہ کے جو حروف ہیں ان کے اوپر جب تک جزم نہ آئے تب تک ان حروف کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی جتنی بھی صفات ہیں ان کے اوپر چاہے زبر زیر پیش ہو یا جزم آئے تو وہ صفات ان حروف کے اندر موجود ہوں گی، لیکن جزم کے حرف میں وہ صفات واضح طور پر ہمیں محسوس ہوں گی، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اب مثال پھر پڑھتے ہیں۔ اک اک اک، تو آخر میں دیکھیں کاف کی آواز سانس یعنی کہ جاری ہو رہا ہے، یہ ہمس ہے۔
اس کے بعد دوسری صفت ہے شدت. شدت کے اندر آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے. تو جب ہم اس مثال کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ شروع میں آواز بند ہو رہی ہے. اک، حمزہ کاف زبر اک. تو جب ہم اک پڑھتے ہیں تو آواز بند ہو جاتی ہے. تو اس مثال میں آپ دیکھیں کہ حمزہ کو کاف کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو شروع میں شدت کی جو صفت ہے وہ ہمیں محسوس ہوگی، یعنی کہ آواز مخرج میں بند ہو جائے گی، اور وہ ہے حمزہ کاف زبر اک. تو آپ دیکھیں کہ شروع میں آواز بند ہو رہی ہے. تو اور اس کے بعد جو اگلی آواز ہے وہ حمز کی آواز ہے. اک اک. پہلے جو شدت ہوتی ہے، شدت کے اندر ہمیں دباؤ محسوس ہوتا ہے. شدت کی جو صفات ہیں اس کے اندر حرف میں ہمیں دباؤ محسوس ہوتا ہے. تو جب ہم اک پڑھتے ہیں تو ہمیں دباؤ محسوس ہوا. تو اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے حمز کی صفت جو ہے وہ آتی ہے. اسی وجہ سے پھر اس کو آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں اک. وہ دباؤ جو تھا وہ ختم ہو گیا، جو شدت کا دباؤ تھا. اس کے بعد استفال والی صفت ہے، یعنی اس حرف کو باریک پڑھیں گے. اب وہ چیز جو بار بار میں آپ کو پچھلی لیسنز میں بھی بتا چکا ہوں کہ استفال کا مطلب ہے باریک پڑھنا، یعنی کہ زبان تالو کی طرف بلند نہیں ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں یہ اپوزٹ ہے کہ یہاں پر زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کی طرف بلند ہو رہی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر موٹا ہونا چاہیے. تو یہ چیز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند ہونا، اس سے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس حرف کے اندر صفت استعلا ہی ہو، کیونکہ استعلا میں ہم نے پڑھا تھا یعنی کہ جس حرف جن حروف کو موٹا پڑھتے ہیں کہ اس میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے. تو یہاں پر زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند تو ہوئی ہے، لیکن اس حرف کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں، موٹا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو مطلب یہ کہ جو آواز ہے وہ تالو کی طرف بلند نہیں ہوئی، آواز باہر کی طرف ہے، نیچے کی طرف آ رہی ہے. تو زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند نہ ہونا یہ استفال کہلاتا ہے. مطلب یہ کہ آواز بلند نہیں ہوئی بلکہ آواز جو ہے وہ نیچے کی طرف آئی ہے. تو اگرچہ شیپ کے اندر زبان کی جڑ تو اوپر بلند ہو رہی ہے، لیکن بیسیکلی اس کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہو رہی، آواز نیچے کی طرف آ رہی ہے، جس وجہ سے اس حرف کے اندر صفت استفال ہے. یعنی اس حرف کو ہم باریک پڑھیں گے. کاف، جب ہم کاف پڑھتے ہیں تو آواز نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر بلند تالو کی طرف نہیں ہوتی. اس کے بعد صفت انفتاح ہے. انفتاح کے اندر زبان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار نہیں ہوتا. آسانی کے ساتھ منہ کھول کر آواز ہم وقاف کی پڑھتے ہیں. کاف اک. آواز کا انحصار یہاں درمیان میں نہیں ہوا، آواز باہر نکل گئی، منہ کھل گیا. اسمات یعنی کہ یہ حرف اپنے مخرج سے مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہ تمام صفات کاف کی تھیں. اب اس کی مثالیں پڑھتے ہیں. حمزہ کاف زبر اک اک. حمزہ کاف زیر اک اک. حمزہ کاف پیش اک اک. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اک اک اک. تو ایک چیز سمجھ لیں کہ پہلے ہم شدت کی صفت جو ہے وہ اس کے اندر اپلائی کریں گے. اک شدت آ گئی اور پھر حمز اک. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں اور اس کی آپ پریکٹس کریں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.